ایک ایسا شخص جو کہ اب جو کہ عدالتوں سے چھپتا پھرتا ہے گیدڑ کی مانند، ایسا شخص جو کہ قوم کو دلیری کے سبق دیتا ہے اور اس میں اتنی ہمت نہیں ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو، اور خاص طور پہ اس کی جان کو تب زیادہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جب اس پہ فرد جرم لگنے والی ہوتی ہے تو جان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی جان کو تب خطرہ ہو جاتا ہے جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک جھوٹا، ایک بد کردار، ایک جعلی سیاستدان کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ عدلیہ بچاؤ تحریک کا جو اس نے اعلان کیا، یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں اس تحریک کا نام عمران سے عدلیہ کو بچاؤ کی تحریک ہونا چاہیے۔ اور جو یہ عمران خان نے ابھی عدلیہ بچاؤ تحریک کا اعلان کیا، یہ دراصل پاکستانی قوم کو اس پوری کہانی کا پتہ ہونا چاہیے۔ ویسے تو پاکستانی قوم کو ماشاءاللہ ہر معاملات کا پتہ ہے۔ یہ ان کرداروں کو، یہ ان پردے کے پیچھے چھپے ہوئے چہروں کو بچانے کی ایک تحریک ہے جنہوں نے آج پاکستان کو معاشی حوالے سے تباہی کے دھانے پہ لا کھڑا کیا ہے، جنہوں نے پاکستان کی تباہی کر دی ہے۔ پاکستان میں غربت جو آج ہے، یہ ان کرداروں کو بچانے کی تحریک ہے۔ اور جیسا کہ اب وہ کردار خود بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو پورا صادق اور امین نہیں کہا تھا، ثاقب نثار کی میں بات کر رہا ہوں، تو اب عمران خان کو فوراً یہ احساس ہوا ہے کہ اگر اب وہ ان کرداروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا جو کردار اس کو اقتدار میں لے کر آئے، تو عین ممکن ہے کہ وہ کردار ساری کہانی اور ساری سازش پاکستانی قوم کے آگے رکھ دیں۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں، انہوں نے ابھی کچھ انکشافات کیے اور ان کے انکشافات کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیمرے بھی یہ لگے ہوئے ہیں اور ثاقب نثار صاحب بھی لاہور میں ہیں، میں بھی لاہور میں بیٹھا یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، تو بہتر یہ ہوگا کہ ثاقب نثار صاحب آج آ جائیں یہاں پر میرے ساتھ، یہاں پر آ کر بیٹھیں، ثاقب نثار صاحب اقرار جرم کر لیں اور جو باتیں وہ کہتے ہیں کہ میری موت کے بعد میں ایک کتاب لکھوں گا اور میں اپنے مرنے کے بعد کتاب لکھوں گا، اس میں میں اس تمام راز افشا کر دوں گا کہ اصل میں کہانی کیا ہے، تو میں ثاقب نثار صاحب سے کہوں گا کہ ثاقب نثار صاحب، آپ کو موت اس وقت یاد نہیں تھی جب آپ ایک بے گناہ شخص کو، نواز شریف کو 2017 میں نااہل کروا رہے تھے، اپنا دباؤ استعمال کر رہے تھے۔ آپ اگر اس قوم کو وہ پوری کہانی ابھی بھی بتا دیں اور سچ قوم کے آگے رکھ دیں تو عین ممکن ہے کہ یہ قوم آپ کو معاف کر دے، کیونکہ آپ کے 2017 کے جو آپ کی سازش تھی، جس سازش کے ذریعے اس نالائق، نااہل، گھڑی چور شخص کو آپ نے پاکستانی قوم کے اوپر نافذ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلے اب آپ، بہتر ہے آپ کو موت یاد آنی چاہیے، آپ کو ابھی پاکستانی قوم کو بتا دینا چاہیے کہ آپ اپنا اعتراف جرم کر لیں۔ اگر عمران خان نے عدلیہ کو بچانے کی تحریک چلانی ہے تو عمران خان کو جسٹس شوکت صدیقی کا وہ جو ریفرنس ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہے، اس ریفرنس کو لگوانے کے حق میں تحریک چلوانی چاہیے۔ اگر عمران خان کو تحریک چلوانی ہے کہ وہ عدلیہ بچاؤ تحریک چلانا چاہتا ہے تو اس کو جسٹس ارشد ملک کا جو بیان ہے اس کی روشنی میں ایک تحریک چلانی چاہیے کہ جسٹس ارشد ملک جو انکشافات کر کے گیا، کیا وہ درست ہے؟
اس کا بیان تو آن ریکارڈ ہے. اگر عمران خان نے تحریک چلانی ہے تو جسٹس رانا شمیم کا وہ بیان حلفی آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے, تو وہ جسٹس رانا شمیم کے بیان کی انفورسمنٹ کے لیے تحریک چلوائیں. اور اگر اس کو تحریک چلوانی ہے تو جو سپریم جوڈیشل کونسل میں مظاہر اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے جو ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے, اس ریفرنس کو چلوانے کی تحریک چلوانی چاہیے. اگر اس کو عدلیہ کو بچانے کی عمران خان کو تحریک چلانی ہے تو جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب کے حالیہ انکشافات کی روشنی میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی تحریک چلانی چاہیے. اگر عمران خان کو تحریک چلانی ہے تو عمران خان کو عدلیہ میں بیٹھے ان تمام معزز جج صاحبان جو آئین کی قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, جو دباؤ میں آ کے فیصلے نہیں کرتے, جن کو پتہ ہے کہ دباؤ میں آ کے کیے گئے فیصلے سے قوم منتشر ہو جاتی ہے, قوم دہشت گردی کا شکار ہو جاتی ہے, قوم غربت کا شکار ہو جاتی ہے, قوم کے بچوں کو روٹی نہیں ملتی, ان معزز جج صاحبان کے حق میں تحریک چلائیں جو آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں. ان کرداروں کو بچانے کی عمران خان تحریک نہ چلائیں جو کردار عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے, جنہوں نے عمران خان کو اقتدار میں لانے کی سازش میں کردار ادا کیا. اور بہتر ہے ثاقب نثار صاحب, آپ کہتے ہیں کہ آپ مرنے کے بعد کتاب لکھیں گے, تو بہتر ہے اگر آپ اقرار جرم پہلے ہی کر لیں اور پاکستانی قوم کو بتا دیں, تو ہو سکتا ہے یہ قوم آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو معاف کر دے. یہ پاکستانی قوم آپ کو میں کہوں گا کہ اگر بہتر ہے زندگی میں یہ کام کر دیں. قانون میں بھی گنجائش ہے کہ اگر کوئی ملزم اقرار جرم کر لے تو اس کی سزا عادی رہ جاتی ہے, تو بہتر ہے آپ بھی اقرار جرم کر لیں اور بتا دیں کہ کس طرح سے جو رانا شمیم کے انکشافات ہیں, ارشد ملک کے انکشافات ہیں, شوکت صدیقی کے انکشافات ہیں, ان انکشافات کی روشنی میں ثاقب نثار صاحب آپ آئیں, بیٹھے کیمرے کے آگے اور اقرار جرم کر لیں اور پاکستانی قوم کو بتا دیں کہ کس طرح سے آپ نے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے میں پاکستان سے باہر کیا, اس کو پاکستان کی سیاست سے باہر کیا. اور آج اگر 2017 میں وہ فیصلہ نہ ہوتا تو آج پاکستان کی عوام اس غربت کا شکار نہ ہوتی. میں ثاقب نثار صاحب یہ کہتا ہوں کہ آپ کا وہ فیصلہ تھا یا آپ کا وہ کردار تھا جس کی روشنی میں آج پاکستان کی عوام یہاں سے گزر رہی ہے. آج جس معاشی بدحالی کا ہمیں سامنا ہے, آج جس غربت کا ہمیں سامنا ہے, ہو سکتا ہے ان چیزوں کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا. اگر یہ اقرار جرم آپ اپنی زندگی میں کر لیں تو بہتر ہے, نہیں تو تاریخ گواہ ہے کہ کرومویل جس کے مردہ جسم کو سنا ہے قبر میں سے نکال کے چوک میں لٹکایا گیا تھا, کیونکہ اس نے جو آئین کے ساتھ کیا تھا, قانون کے ساتھ کیا تھا. تو اگر اس کا اقرار جرم وہ اپنی زندگی میں کر لیتا تو شاید کرومویل والا انجام جو اس کو دیکھنا پڑا وہ نہ ہوتا. تو ثاقب نثار صاحب آپ کے پاس وقت ہے, ابھی بھی اپنا اقرار جرم کر لیں. اور عمران خان جو تحریک چلانے کی بات کر رہا ہے, وہ تحریک بیسیکلی یہ گھڑی چور چاہتا ہے کہ اس کے اوپر فرد جرم نہ لگے اور اس کو عدالتی تحفظ حاصل ہو. آئین اور قانون میں کوئی بھی شخص آئین سے بالا تر نہیں ہے. کسی بھی ملزم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ 4 ماہ سے اگر عدالت اس کو نوٹس کر رہی ہو وہ عدالت میں پیش نہ ہو. کسی بھی ملزم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوں تو وہ گرفتار نہ ہو. کسی بھی ملزم کو یہ حق حاصل نہیں ہے پاکستان میں کہ وہ جب چاہے جتنے بجے چاہے وہ عدالت میں پیش ہو. تو یہ حق لینے کے لیے جو آپ عدلیہ بچاؤ تحریک چلائی ہے, آپ کا اصل چہرہ پاکستانی قوم کے آگے عیاں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہ فرد جرم لگنی ہے. آپ نے توشہ خانہ میں سے
लाखों करोड़ों की जो अरबों की घड़ियां हैं वो लाखों में और करोड़ों में हासिल की हैं और आपने घटिया हरकतें की हैं। जमान पार्क और बनी गाला, इन दोनों इमारतों के बीच में जो तहाइफ या जो भी इंटीरियर है वो 70% इंटीरियर तोशाखाना से आया है। आपने दबाव इस्तेमाल करके वो बातें छुपाने की कोशिश की, लेकिन चोरी छुपती नहीं खान साहब। अगर आपने पूरी कौम को सादिक और अमीन का सबक दिया है तो भी वक्त है कि कौम को सादिक और अमीन बनकर दिखाएं और 13 तारीख को अदालत में पेश हों और अपने ट्रायल का सामना करें और फैसला आइन और कानून की रोशनी में होगा। अगर आपने चोरी नहीं की तो गीदड़ की तरह भागते क्यों हैं? आए अदालत का सामना करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं रहनुमा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।